الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دو باتیں بہت اہم ہیں اخلاص سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کا سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ بے نیتی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی کہ اعمال کرتے ہیں بغیر نیت کے، اس سے اس امت کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سے انسان اپنے گناہوں کو جس قدر چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے حربے استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ کوشش اور حربے جس دن وہ اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے کرنے لگ جائے گا، بس سمجھ لیں وہ مخلص اور اللہ کی نظر میں بہترین انسان بن جائے گا۔ جتنے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے انسان پردے ڈالتا ہے، جس دن نیکی کو چھپانے کے لیے پردے ڈالنا شروع کر دے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا لوگ خالصتاً اللہ کے لیے نیکی بھی کرتے تھے اور اس کو چھپاتے بھی تھے۔ پھر وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ نیکی کرتے اور بتاتے تھے، اور فرماتے ہیں اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ نیکی کرتے بھی نہیں اور پہلے بتاتے ہیں۔ ابھی نیکی کی بھی نہیں ہوتی، پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب، حالانکہ ابھی حج پر گئے بھی نہیں۔ بعض لوگ عمرہ پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی حاجی لگا دیتے ہیں۔ ابھی مسجد تعمیر کرانا شروع ہوا بھی نہیں ہوتا، پہلے ہی نام کی تختی بن کے آ کے لگ بھی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے ایک شخص نے کہا تھا نا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی حاجی عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تہجدی عبد الرحمن۔ کہا یہ کیسا نام ہے؟ تو پہلی بار میں نے سنا ہے۔ کہا یہ آپ نے تو ایک بار حج کیا ہے، میں تو کتنی دفعہ زندگی میں تہجد پڑھی۔ ایک بار حج کر کے تو آپ نے ہر جگہ اپنے سائن بورڈ پہ، دکان کے بورڈ پہ بھی حاجی کیٹرنگ والا اور حاجی فلانا والا، حاجی ڈھمکانا والا۔ اور میں نے کتنی بار تہجد پڑھی ہے، تو میں تہجدی عبد الرحمن نہیں ہو سکتا؟ میں بھی بن سکتا ہوں اگر آپ ایک دفعہ کر کے اتنا بڑا تیر مار سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمائے کہ اس امت کا نا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک تو مقصد نیکی ابھی کی بھی نہیں ہوتی، ابھی تو پلاننگ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، لیکن اس کا تشہیر، اس کا مشہور کرنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں نا نیتوں کو کرنا سیکھیں۔ ہر عمل کی اتنی ساری نیتیں ہیں کہ انسان اپنی عبادت کے وزن کو اور اس کی گنتی کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ جیسے مثال ہم اسی پر انشاءاللہ چند دنوں تک گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ تو انسان نکلتا ہے صبح صبح رزق حلال کمانے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ بس روٹین وائز اٹھتے ہیں اور کام پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے یہ 8 10 12 گھنٹے جتنا بھی ہے، یہ کوئی اجر و ثواب نہیں بن پاتا، یہ ضائع ہو جاتا ہے، حالانکہ رزق حلال روزی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ صبح نکلے اور صرف اتنی نیت کر لے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رزق حلال کے لیے نکلنا یہ جہاد ہے، میں مجاہد بن کے نکل رہا ہوں۔ رزق حلال کمانا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق حلال کے لیے نکلا، سارا دن مارا مارا پھرتا رہا، روزی کماتا رہا، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ تو اگر یہ نیت کر لے تھوڑا سا روزانہ، تو اس کا یہ 8 10 12 گھنٹے جتنا محنت کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، شام کو واپس آ رہے بچوں کے لیے کچھ خرید رہے، بس نیت کیا، کیوں بھائی خرید رہے ہو؟ بس جی مجبوری، بس اس لفظ نے ساری ضائع کر دی محنت۔ اور اگر یہ کہہ دے بھائی میرے نبی کی سنت ہے، میرے رب کا حکم ہے،
میرے بچوں کا مجھ پر یہ ذمہ ہے شرعاً، اگر یہ نیتیں کر لے تو یہ سارا اس کا دیکھیں 10-12 گھنٹے جو محنت بھی کری، روزی بھی کمائی اور دنیا کماتا رہا، لیکن سارا دین بن جائے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔